السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر صدق اللہ العظیم۔ حضرت معزز سامعین باتمکین، ڈائز پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حضرات حکم مستحکم اور مفتی نظام الدین ندوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس محلے میں آ کر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اگر کوئی عصری تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسے مزید اسلامی تعلیم اس طرح دے سکتے ہیں۔ تو میں علم ایچیور کوچنگ سینٹر کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے اور اپنے محلے کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس علاقے میں آئے اور یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس طرح سے عصری تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت عنایت کیا ہے اور یہ وقت ہمارے لیے انتہائی قیمتی شے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ بہ جگہ وقت کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں شام کی۔ اس طریقے سے اگر قرآن کریم کی سورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو متعدد جگہوں پہ اللہ رب العزت نے وقت کی قسمیں کھائی اور بتایا کہ وقت ایک اہم شے ہے، اس کو پکڑا جائے۔ کسی عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونے، جواہر، یہ ہیرے موتی جو دنیاوی اعتبار سے قیمتی شے ہے، اگر وقت کو دیکھا جائے تو وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم اپنے وقت کو کہاں کھپائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وقت نہیں ملا ہے لیکن میں مختصر وقت میں ہی انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعيد اغتنم خمسا قبل خمس، بتائے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمی، کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی میں جو کرنا ہے کر لو۔ اگر تم بڑھاپے کو پہنچ گئے اور لاکھ کوشش کرو گے کہ اپنے اس قیمتی وقت کو کسی کام میں لائے تو نہیں لا سکتے۔ آج یہ رواج بن چکا ہے کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو مسجدوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور اگر نوجوانوں سے کہا جائے کہ عبادت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے مسجد پکڑنے کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت جو قابل قبول ہے وہ عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے کی عبادت آپ تو صحیح طریقے پر نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدے کر سکتے ہیں، اور بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، حج کو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب تک صحت ہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ اور اسی طریقے سے مزید ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اگر تنگ دستی آ جائے اس سے پہلے اگر اللہ رب العزت نے بے نیازی بخشی ہے، مال و دولت دیا ہے، ثروت دیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو اور جہاں ضرورت ہو وہیں خرچ کرو، اور اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، نئی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ لوگ ناٹکوں میں، ناچ گانوں میں،
روپیے پیسوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ اسلامی اعتبار سے، اصلی اعتبار سے تعلیم کا انتظام و انصرام کیا جائے، اس کے لیے آپ چندے دیں، روپیے پیسے دیں، تو لوگ اسے انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بدترین چلن ہے لوگوں کی، جو آج کبھی دوسرے قوموں میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، آج ہماری قوم کے اندر یہ باتیں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فراغک قبل شغلک، کہ اپنی مشغولیت سے پہلے فراغ وقت کو قیمتی سمجھو اور اچھی جگہ پر لگاؤ، کیونکہ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فحاشیوں سے اپنے آپ کو پرہیز کر لے، اجتناب کر لے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنے موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ان بچوں سے میں یہی کہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم صرف اور صرف یہ مت سوچو کہ میں گریجویشن کر کے اور اپنی زندگی کی انتہائی اعلی درجے پر فائق ہو جاؤں گا، بلکہ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اور جسم میں قوت بخشی ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہم وہاں تک آگے بڑھیں گے، خود اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا لوگوں ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں بخشی تھی کہ کسی نصیحت حاصل کرنے والے سے تم نصیحت لے سکتے تھے، تو اس وقت ہم جواب دے سکے اللہ رب العزت کے سامنے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جتنی قوت دی تھی، جتنی دولت دی تھی، جتنی ثروت دی تھی، ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق خود ہم تعلیم حاصل کیے اور آپ کے حکموں پر عمل کیے اور اپنی نئی نسل کو آگے بڑھائے۔ میں پھر شکر گزار ہوں حضرت مفتی نظام الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے آ کر بتایا، اور یہ ان کے بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم اسلامی تعلیم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، جنازے کی دعا اور نمازوں کی دعا تک یاد نہیں، وضو کرنا نہیں آتا۔ آج انہوں نے یہاں آ کر ہمیں بتا دیا، ہمارے ذہنوں کو کھول دیا کہ لوگوں اگر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اگر کیوز اور سوال و جواب کا معاملہ چلتا رہے گا تو یقیناً اسکول کے بچے بھی ہمارے کم نہیں ہوں گے، جو ان بچوں سے کم نہیں ہوں گے جو مدارس میں جا کر صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ آ گیا ہے کہ میں اہل مدارس سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بچوں کے اندر عصری تعلیم دیں اور کچھ نہ کچھ نصاب کے اندر الٹ پھیر کریں اور دل کے اپنے ظرف کو بڑا کریں، دل کو بڑا کریں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو ابھی میں نے یہ سوال و جواب کا جو یہ درمیان چل رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کچھ بچے ڈر رہے ہیں، ڈر کر کے بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور کچھ بچوں کی اردو کمزور ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آ کر یہاں پر سوال کا جواب دیا۔ میں پھر سے ایک مرتبہ شکر گزار ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے اس سلسلے کو پورے عالمی لیول پر چلائے اور ہماری قوم جو سو رہی ہے انہیں جگائے اور اس طرح کے ادارہ جات قائم کرنے کی توفیق دے۔ ہر علاقے میں ایک ادارہ ایسا ہو کہ جہاں علوم عصری اور علوم دینی دونوں طرح کی تعلیم ہو، اور اس میں دونوں طرح کے اساتذہ ہمارے بچوں کو تربیت دے اور ہماری نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا محمد امام الدین صاحب ندوی، ناظم مدرسہ حفظ القرآن مجیہ بکسامہ مہوا سے تشریف لائے۔ حضرت